شام کا وقت تھا، کیمسٹری کی کلاس اور ایک خاموش کمرہ۔ 28 سالہ ریا شرما، ایک قابل ٹیچر اور اپنی دنیا میں ایک تنہا عورت، دروازے پر دستک ہوئی۔ 18 سالہ زین، ایک ذہین طالب علم جس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، لیکن آج وہ کلاس میں اکیلا تھا، باقی طلبہ ابھی نہیں آئے تھے۔ ریا نے اسے دیکھا، وہ معمول سے کچھ پریشان لگ رہا تھا، شاید ہاسٹل کی زندگی سے تھکا ہوا۔ کتابیں بند کرو زین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ریا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج کیمسٹری نہیں، آج صرف باتیں ہوں گی۔ وہ کچن میں گئی اور کافی کے 2 کپ لے آئی۔ اور یہ، اس نے چاکلیٹ کوکیز کی پلیٹ آگے بڑھائی، یہ میں نے خود بنائے ہیں۔ زین ہاسٹل میں رہتا تھا، گھر کے ذائقوں کو ترستا ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک کوکی اٹھائی۔ اس ایک لمحے میں، اس گرم کافی اور چاکلیٹ کوکی کے ذائقے میں، ریا صرف اس کی ٹیچر نہیں رہی، وہ اس کی دوست بن گئی، اس کی رازداں۔ اس شام کیمسٹری کے فارمولوں کی جگہ زندگی کی باتوں نے لے لی۔ یہ ملاقاتیں روز کا معمول بن گئیں۔ کلاس کے بعد وہ 10 منٹ اضافی رکنے لگے، کبھی بارش پر بات ہوتی، کبھی پرانے گانوں پر۔ زین نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے دنیا بدلنا چاہتا ہے۔ ریا نے اس کی معصومیت میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو دیکھا، اپنے ادھورے خوابوں کو پایا۔ ریا کو احساس ہوا وہ زین کا انتظار کرنے لگی تھی، نہ صرف اس کی کلاس کا، بلکہ اس کی باتوں کا، اس کی مسکراہٹ کا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، وہ اس کی استاد تھی اور وہ اس کا شاگرد۔ عمر کا فرق تھا، معاشرے کی دیوار تھی، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ اس کی موجودگی ریا کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ نام نہیں دے سکتی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا صرف تنہائی کا ساتھی؟ 18 سال کا وہ لڑکا اس کی 28 سالہ زندگی کا مرکز بن گیا تھا۔ زین بھی اس خاموش کشش کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریا میڈم اسے باقی طالب علموں سے الگ سمجھتی ہیں۔ اس کی پرواہ، اس کا خیال رکھنا، یہ صرف ایک استاد کا رویہ نہیں تھا۔ جب ریا غلطی سے کسی گرم چیز کو چھوتی تو زین کے منہ سے بے اختیار آرام سے نکل جاتا۔ جب زین بارش میں بھیگ کر آتا تو ریا کی آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آتی۔ یہ ایک خاموش محبت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی، صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایک دن زین نے پوچھا، میم کیا آپ خوش ہیں؟ ریا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی سالوں میں کسی نے اسے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں تشویش تھی۔ وہ صرف ایک طالب علم نہیں تھا، وہ اسے سمجھتا تھا۔ ریا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنا گہرا سوچتا ہے۔ اس نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، ایک طرف اس کا پیشہ، دوسری طرف اس کا دل۔ پھر وہ دن آیا جس کا ریا کو ڈر تھا۔ ٹیوشن کا آخری دن آن پہنچا۔ زین کے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اسے واپس اپنے شہر جانا تھا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی تھی، وہی کافی کے کپ میز پر تھے، لیکن آج ان میں مٹھاس نہیں تھی۔ نہ ریا کچھ کہہ پا رہی تھی، نہ زین۔ آخر کار زین نے ایک چھوٹا سا تحفہ میز پر رکھا۔ یہ ایک گلدان تھا، بالکل ویسا ہی جو ریا کے کمرے میں تھا۔ یہ ٹوٹ گیا تھا، مجھے یاد تھا۔ ریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکریہ میم، کیمسٹری کے لیے نہیں، زین نے کہا، بلکہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ ریا کہنا چاہتی تھی، رک جاؤ۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی اب زین کے بغیر ادھوری ہوگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ زین دروازے تک گیا اور پھر مڑا۔ شاید کچھ کہانیاں ادھوری ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ریا صرف مسکرا سکی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں آنسو چھپے تھے۔ زین چلا گیا، ریا وہیں کھڑی رہی، ہاتھ میں اس کا دیا ہوا گلدان لیے۔ یہ ایک 18 سالہ لڑکے اور 28 سالہ ٹیچر کی محبت کی کہانی تھی۔ ایک ایسی محبت جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، یا شاید یہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایک ایسی محبت جو ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایک نازک موڑ پر